آج میں سورہ کوثر کا ایک وظیفہ دیتا ہوں اور پوری زندگی میں ایک بار پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کی حاجت کس طرح پوری ہو جاتی ہے۔ سورہ کوثر میں بہت برکات اللہ نے رکھے، ایک بہت بڑا خزانہ۔ کوثر کا ایک ایسا وظیفہ آج آپ کو دیتا ہوں سورہ کوثر کے آپ کمالات، کرامات، معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، وہ بھی صرف 77 مرتبہ پڑھنے سے۔ 77 مرتبہ سورہ کوثر کو میرے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ پڑھیں اور انشاءاللہ جس حاجت کے لیے پڑھیں گے وہ حاجت پوری ہوگی۔ 77 بار آزمائش شرط ہے، آج ہی آزما لیں اور میرے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ 77 بار پڑھیں اور اس کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ جو چاہیں گے، آپ نے بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے لیکن حاجت پوری نہیں ہو رہی، تو آج میں سورہ کوثر کا ایک وظیفہ دیتا ہوں اور وہ بھی صرف 77 بار پوری زندگی میں ایک بار پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کی حاجت کس طرح پوری ہو جاتی ہے۔ سورہ کوثر میں بہت برکات اللہ نے رکھے، ایک بہت بڑا خزانہ ہے سورہ کوثر۔ پورا قرآن خزانوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن کوئی ہے جو اس سے فائدہ اٹھائے؟ تو اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں بہنوں، آج میں آپ کو سورہ کوثر کا ایک ایسا وظیفہ بتا رہا ہوں کہ جو آپ نے صرف اس کو 77 بار پڑھنا ہے پوری زندگی میں ایک بار، اور آپ اس کے معجزات، کرامات، کمالات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جو بھی حاجت ہوگی، یہ نہیں کہ فلاں حاجت کے لیے، ناممکن آپ کے نظر میں ایسی حاجت ہو جو بالکل ناممکن ہو، وہ بھی انشاءاللہ العزیز 77 بار پڑھنے سے پورے ہو۔ عجیب و غریب وظیفہ ہے، عجیب و غریب اس کے برکات ہیں۔ آپ دیکھیں گے، سنیں گے، آسان بھی ہے، مشکل بھی نہیں، لیکن ایک ترتیب سے 77 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ پھر دیکھیں گے، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگے، کیونکہ میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے 4 شرائط کے ساتھ۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھو گے۔ نمبر 2، رزق حلال کی طلب کرو گے، حرام سے بچ کر رہو، حرام سے بچنے کی کوشش کرو، اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ حرام سے نہ بھرا کرو بلکہ حلال رزق سے بھرا کرو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور یقین، اعتماد کامل ہو۔ چوتھا اور آخری شرط یہ ہے کہ وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ اب میں جو وظیفہ دے رہا ہوں اس کا پہلے آپ نے تلفظ ٹھیک کرنا ہے، یعنی تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو تجوید نہیں آتا، آپ قرآن کو غلط طریقے سے پڑھ رہے ہیں تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ الٹا گناہ ہوگا، کیونکہ آپ قرآن غلط پڑھ رہے ہیں۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھ لیں، اس کے بعد وظائف پڑھیں۔ بہت سے لوگ وظائف پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں، شکایت ہوتی ہے میرا وظیفہ کام نہیں کرتا۔ جب میں اس سے یہی کہتا ہوں کہ آپ مجھے سنا دیں تو وہ سارا غلط پڑھ دیں، تو بھائی آپ کا وظیفہ کیا کام کرے گا؟ تو آئیے وظیفہ کی طرف آتے ہیں، لیکن اس کا تلفظ ٹھیک کریں۔ آپ نے 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھنے ہیں، یعنی حاجت کی نیت سے جو بھی حاجت ہو اللہ سے مانگنا ہے۔ تو 2 رکعت صلاۃ حاجت کے بعد آپ نے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے اور پھر سورہ یاسین کو شروع کرنا ہے۔ سورہ یاسین میں 7 مبین آتے ہیں، 7 مبین، اور آپ پہلے مبین پر پہنچیں گے تو سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر، اس کو 11 بار پڑھنا ہے۔ پھر شروع سے سورہ یاسین شروع کریں اور پھر دوسرے مبین پر پہنچیں، سورہ کوثر کو 11 بار پھر پڑھیں۔
پھر شروع کریں سورہ یاسین، تیسرے مبین پر پہنچیں گے، تیسرے مبین پر بھی یہی معاملہ کریں، 11 بار سورہ کوثر پڑھیں۔ تو 7 مبین پر آپ نے 11 بار سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ آخری 7ویں مبین پر پہنچیں گے تو انا اعطیناک الکوثر، سورہ کوثر کو 11 بار پڑھیں اور پھر شروع کریں سورہ یاسین اور پوری سورت کو ختم کریں۔ تو تعداد کتنی ہوئی؟ جب 7 مبینوں پر 11 بار پڑھیں گے تو تعداد سورہ کوثر کی کتنی ہوئی؟ 77 بار۔ تو آپ نے 77 بار اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ پھر سورہ یاسین ختم کریں اور 11 بار درود شریف پڑھیں۔ 11 بار درود شریف پڑھنے کے بعد خوب دل سے رو رو کر اپنی حاجت اللہ سے مانگیں۔ یہی وقت ہے دعا قبولیت کا۔ انشاءاللہ آپ کی ہر مراد پوری ہوگی۔ آپ جس مقصد کے لیے پڑھیں گے وہ مقصد انشاءاللہ پورا ہوگا۔ اور پھر بھی اگر ایک دن میں پورا نہ ہو، دوسرا دن کریں، تیسرا دن کریں، انشاءاللہ 21 دن تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یعنی پہلے دن پورا نہ ہو تو دوسرا دن، 21 دن متواتر کریں، 21 دنوں میں ضرور آپ کی مراد پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا